بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جس کے قبضہ قدرت میں یہ زمین و آسمان اور تمام جہان ہیں۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ آپ سب کو آج کی کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہمارا 27واں لیکچر ہے اور اردو شاعری کا آغاز و ترقی میں اس کورس میں آپ شاعری کی مختلف اصناف اور ان کا ارتقائی سفر، ان اصناف کا آغاز سے عصر حاضر تک کے سفر اور ان کے متعلقہ اہم اور معروف شعراء کے بارے میں جانتے ہیں، ان کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ تو گویا یہ ہمارا جو مضمون ہے یہ آپ کو اردو شاعری اور شعراء کے بارے میں آگہی دینے کا ایک سلسلہ ہے، تاکہ آپ جان سکیں کہ ہماری زبان میں جو ہے وہ کن شعراء نے ہماری شاعری کی کن اصناف کو اپنی محنت اور ریاضت سے اس کو جو ہے وہ زرخیز کیا اور ہمارے ادب میں کیسے نام موجود ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے گزشتہ 2 لیکچر سے قصیدے کی صنف کے تدریس کا میں نے سلسلہ شروع کیا ہے، جس کا پہلا حصہ جو ہے وہ آپ نے پڑھا اور اس کی تفہیم کی کہ وہ قصیدے کی صنف کے ابتدائی تعارف پر مشتمل تھا، اور اس میں قصیدے کی تعریف اور اس کی مختلف اقسام اور اس کے اجزائے ترکیبی کے بارے میں جاننے کے بعد ہم اس کے دوسرے حصے کی طرف آئے اور اس کی تفہیم کی۔ اس میں جو ہے وہ غزل کے اسی ارتقاء کے بارے میں ہم نے جانا جو کہ ہمارے اس نصاب کا ایک بڑا بنیادی جزو ہے۔ اس میں ہم نے سرزمین دکن سے شروع ہونے والے اس قصیدے کے سفر کے بارے میں پڑھا جو کہ سودا تک پہنچا۔ اس کے بعد آج کا یہ جو ہمارا لیکچر ہے یہ قصیدے کی صنف کے اس تیسرے حصے کی طرف گامزن ہے، جس کے بارے میں ہم پڑھیں گے اس کے تکمیلی مرحلے تک کا سفر ہے آج کے اس لیکچر میں۔ تو گزشتہ لیکچر کا تھوڑا سا اعادہ کر لیا جائے تاکہ آپ کے ذہن میں اس کی یاد تازہ ہو جائے، اور ذہن نشین کر لیتے ہیں اس چیز کو کہ قصیدے کا سفر اور اس کا ارتقاء دکن کی سرزمین سے شروع ہوا، جہاں کا ماحول جو ہے وہ وہاں کے علم دوست لوگوں کی وجہ سے اور ریاستوں کے نوابوں کی وجہ سے بڑا سازگار تھا اس صنف کے پھلنے پھولنے کے حوالے سے۔ تو قصیدے کا پہلا جو نشان ہے وہ ہمیں پہلے صاحب دیوان شاعر محمد قلی قطب شاہ کے جو ہے وہ دیوان میں ہمیں دکھتا ہے کہ وہ قصیدہ بھی موجود ہے۔ اس کے بعد پھر عادل شاہی دور میں حضرت امین الدین نے قصیدہ در مدح حضرت برہان شاہ جو ہے وہ لکھا۔ یہ قریباً جو ہے وہ 1582 کے قریب کا زمانہ ہے۔ پھر محمد عادل شاہ کا جانشین علی عادل شاہ جو ہے وہ تخت پر بیٹھنے کے بعد انہوں نے غزل قصیدے اور مثنوی آپ کو اپنا شوق بنایا اور قصیدے لکھے۔ پھر جو ہے وہ نصرتی غواصی اور ان سے ہوتا ہوا قصیدہ جو ہے وہ ولی دکنی، اور ولی دکنی کے بعد شمالی ہند کو پہنچا، اور پھر جو ہے وہ شمالی ہند میں قصیدہ اپنے مختلف ابتدائی مراحل طے کرنے کے بعد مرزا رفیع سودا تک پہنچ کر مضبوطی اور توانائی حاصل کر لیتا ہے، جہاں پہ وہ اردو قصیدہ فارسی قصائد کا مقابلہ کر سکتا ہے۔
اس میں جو ہے اگر ہم عادل شاہی دور کی عادل شاہی کی مثال دیکھیں ہم قصیدے کی، تو عقل کا مکتب ہوا فہم کے پڑھتے بدل، عقل معلم این قصد سکھایا کہن، قصہ سکھایا کہن، عقل خبردار ہے عقل ہمہ کار ہے، عقل کا جاسوس ہو مکھ پر اچھے یوں کرن۔ اب یہ دیکھیں کہ زبان جو ہے وہ تھوڑی فرق ہے، قدیم دکنی زبان ہے، الفاظ غیر مانوس ہیں، نامانوس ہیں۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نصرتی کا وہ کہتے ہیں کہ جب تلک جھلک دیکھیا لوگ سورج تیری تروار کا، تب تے لگیا تھر کانپنے ہو پر ارک یک بار کا، کوئی بند جو تیری کھرگ کے پانی کی دریا میں پڑے، کھا جوش اوک یک نیر ہوئے تخت کھنڈ ایک گار کا۔ غواصی کا پر صبا بادِ صبا کا بات میں جا روپ ہے، جھاڑ مالی سو صدا جھاڑیں تر اور بار گل، شاد تیری بار سوں جیکوں ہے اس دنیا میں آج، ہے گھر اس کا گل آنگن گل ہور در و دیوار گل۔ تو کیا ہے کہ زبان کا میں نے اس لیے آپ کے سامنے اشعار کی تھوڑی قرأت کی قصیدے کے، تاکہ آپ دیکھیں کہ زبان کا ابتدائی دکنی زبان کا فرق جو ہے وہ موجود ہے، اور اس کے بعد جو ہے آہستہ آہستہ قصیدہ جو ہے وہ سفر کرتا ہوا کیسے سودا تک اور اس کے بعد آنے والے شعراء تک مضبوط ہو کے کتنی اپنی زبان کی اس شکوہ پہ پہنچ گیا جو قصیدے کا اصل مطمع نظر ہے۔ پھر جو ہے وہ ہم سودا تک پہنچے تو سودا کے قصائد کے اٹھ گیا بہمن ادے کا چمنستان سے عمل، تیغ الدین کیا ملک خزاں مستعص، سجدہ شکر میں ہے شاخ ثمردار ہر ایک، دیکھ لو باغ جہاں میں کرم عز و جل۔ تو اب یہ دیکھیں کیسے سودا کی زبان میں جو ہے وہ خوبصورت زبان ہے، الفاظ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ قدیم قدامت پسندی جو ہے وہ ختم ہو گئی، اور قصیدے کو اپنی اصل منزل جو ہے وہ مل گئی، اور اصل جو اس کا قصیدے کا ایک زبان کا انداز ہے، بیان ہے، اس کی جو شرط ہے وہ پوری ہو رہی ہے یہاں پہ ہمارے سامنے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سودا کے معاصرین میں، سودا تک کا سفر جو ہے وہ آپ نے پڑھ لیا تھا، اس کی یاد دہانی بھی ہو گئی، اس کو میں نے دوبارہ سے آپ کے گوش گزار کر دیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سودا کے معاصرین میں کون تھے۔ تو سودا کے معاصرین میں میر تقی میر، قائم چاند پوری، قمر الدین، ظہور اور نوا نے بھی قصیدے کہے، مگر سودا کے سامنے ان کا چراغ نہ جل سکا۔ اردو شاعری میں میر کا درجہ بہت بلند ہے، مگر غمگینی ان کی طبیعت پر اس طرح چھائی ہوئی ہے کہ قصیدے کہتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے مرثیہ کہہ رہے ہیں۔ قصیدہ نگاری کے لیے مزاج کی شگفتگی بہت ضروری ہے، اور وہ میر کے ہاں یا کہ جو ہے وہ ناپید دکھائی دیتی ہے ہمیں۔ باقی شاعروں کے قصائد اور بھی کم رتبہ ہیں، گویا اس دور کے قصیدہ نگار صرف ایک ہیں، سودا، اور قصیدہ گوئی میں لاثانی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرا دور آتا ہے، انشاء اور مصحفی و جرت کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ انشاء، مصحفی اور جرت کا دور اس کے بعد آتا ہے۔ اس دور میں انشاء اور مصحفی کے قصائد ایسے ہیں جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ پہلے ہم انشاء کو دیکھتے ہیں کہ انشاء بے پناہ صلاحیتوں کے مالک ہیں، وہ ان کے اندر ایسی خصوصیات، ان کی شاعری میں ایسے جو ہے وہ کمال چھپا ہوا تھا کہ جو اپنی پہچان آپ تھے۔ انشاء بے پناہ صلاحیتوں کے مالک تو تھے، اس کے ساتھ ساتھ ذہانت، زباندانی، شگفتہ مزاجی اور بے باکی میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا، مگر ایک کمی تھی کہ سنجیدگی ان میں نام کو نہ تھی۔ جس صنف سخن کی سرپرستی کرتے اسے آسمان کی بلندیوں تک پہنچا سکتے تھے، مگر ان کے بارے میں ٹھیک ہی کہا گیا ہے کہ وہ کسی صنف کی طرف سنجیدگی سے توجہ نہ کر سکے۔
جہاں تک قصیدہ گوئی کا تعلق ہے تو قصیدہ گوئی کے لیے جتنی خصوصیات درکار ہیں وہ ان سب سے بہرہ تھے، مگر یہ سب رائے گاں گئی، کیونکہ وہ سنجیدگی کے ساتھ جم کر ان شرائط کو پورا نہ کیا اور اس کی طرف طبیعت مائل نہ ہوئی، اس لیے وہ جہاں بہت بڑا نام پیدا کر سکتے تھے وہ نہ ہو سکا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں مصحفی کی قصیدہ گوئی۔ مصحفی اردو کے بہت پرگو، کمال اور قادر الکلام شاعر گزرے ہیں۔ انہوں نے 8 دیوان چھوڑے، 9 دیوان قصائد ان کے علاوہ ہے۔ اس میں 80 سے زائد قصائد ہیں، جن میں سے کچھ خاصے طویل بھی ہیں۔ حمد، نعت، منقبت، بزرگان دین کی شان میں قصائد اور جو ہے وہ اہل دولت کی مدح، ہجویات، مدحیہ قطعات اس دیوان میں شامل ہیں اور شاعر کے کمال فن کی گواہی دیتے ہیں۔ ہجو میں وہ انشاء سے پیچھے رہ جاتے ہیں، مگر مدح گوئی میں ان کا رتبہ انشاء سے بلند ہے۔ خود فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں، ایک ہجو کہنے میں زباں میری ہے قاصر، ایک ہجو کہنے میں زباں میری ہے قاصر، ورنہ جو قصیدہ ہے میرا کوہ گراں ہے۔ تو مصحفی کو زبان پر بڑی قدرت حاصل تھی، اس لیے ان کے قصیدوں میں بہت روانی بھی پائی جاتی ہے۔ ان کے مزاج میں بہت سنجیدگی تھی، مگر ضرورت کے موقع پر جوش کا بھی مظاہرہ ہوتا ہے۔ افسوس ہے کہ ان کے بیشتر قصائد ابھی تک غیر مطبوع ہیں، اور امید ہے کہ ان کی طرف خاطر خواہ تو جو بھی ہوگی، اور بہت سے قصائد جو ہیں وہ تباہ ہو بھی چکے ہیں، لیکن ابھی بہت سے ایسے ہیں جو کہ تباہ ہونے کی جن کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ذوق کے قصیدہ گوئی۔ اس کے بعد ذوق، مومن اور غالب کا دور کا آغاز ہوتا ہے، جسے با اتفاق رائے اردو شاعری کا سنہرا دور کہا جاتا ہے۔ ذوق اس دور کے ممتاز قصیدہ گو ہیں، کیونکہ ساری زندگی وہ بہادر شاہ ظفر کے ساتھ وابستہ رہے۔ غالب گمان یہ ہے کہ انہوں نے سارے قصیدے بہادر شاہ کی مدح میں کہے، کیونکہ بقول محمد حسین آزاد جن قصیدوں میں بحیثیت ممدوح اکبر شاہ ثانی کا نام ہے، وہ بہادر شاہ کی فرمائش پر ڈالا گیا۔ تو ذوق کے قصیدوں میں سودا کے قصیدوں کا سا زور تو نہیں، کیونکہ وہاں تصنع اور بناوٹ بہت زیادہ ہے۔ مشکل گوئی، خیال آرائی، معنی آفرینی، علمی اصطلاحات کا استعمال اور حکیمانہ خیالات کا اظہار ان کے یہاں بہت ہے۔ انہوں نے ایک ایسا قصیدہ بھی لکھا تھا جس کے 18 شعر 18 مختلف زبانوں میں تھے۔ اس پر انہیں اکبر شاہ ثانی نے خاقانی ہند کا خطاب دیا اور ایک گاؤں بھی انعام میں دیا تھا۔ ان کا قصیدہ شب کو میں اپنے سرے بستر خواب راحت بہت مشہور ہوا۔ تو ان کے قصیدے پر اگر نظر ڈالیں تو وہ کہتے ہیں، ایک بند میں پڑھتی ہوں کہ زہے نشاط اگر کیجئے اسے تحریر، زہے نشاط اگر کیجئے اسے تحریر، عیاں ہو خامے سے تحریر نغمہ ہائے سریر، زباں سے ذکر اگر چھیڑیے تو پیدا ہو، نفس کے تار سے آواز خوشتر از بم و زیر۔ تو ذوق کی جو قصیدہ گوئی ہے، اگرچہ ہم سودا کے مقابل اس کو نہیں کھڑا کرتے، لیکن بہرحال ذوق کا ایک نام قصیدے میں بہت اہم ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مومن کی قصیدہ گوئی۔ مومن ایک بڑے شاعر اور ایک گوشہ نشین انسان تھے۔ کسی امیر، وزیر یا بادشاہ کی شان میں قصیدے کہنا اور صلہ و ستائش کا طلبگار ہونا وہ اپنے شاعرانہ رتبے کے خلاف سمجھتے تھے۔ ان کے زیادہ تر قصیدے بزرگان دین کی مدح میں ہیں، اسی لیے مولانا ضیاء احمد بدایونی لکھتے ہیں
کہ ایک چیز مومن کے قصیدوں میں نمایاں ہیں، یعنی حسن عقیدت، جوش مذہب، جس سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ تو اہل دنیا کی مدح میں انہوں نے جو قصیدے لکھے وہ انعام و اکرام کی خواہش سے بے نیاز ہو کر لکھے گئے۔ یہ 2 قصیدے نواب وزیر الدولہ اور راجہ اجیت سنگھ کی مدح میں ہیں۔ تو مومن کے علم و فضل کا سبھی نے اعتراف کیا ہے۔ علمیت کے سبب ان کے قصیدوں میں علمی اصطلاحات کا استعمال بہت زیادہ ہوا ہے۔ فلسفہ، طب، نجوم، ریاضی، قواعد، شاعری اور تصوف سے متعلق اصطلاحوں نے ان کے قصیدوں کو مشکل بنا دیا ہے۔ ان کے قصیدوں میں قرآن و حدیث کے حوالے بھی ملتے ہیں۔ غرض مومن کے قصیدے ایک انفرادی شان رکھتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ غالب کی قصیدہ گوئی۔ تو غالب نے قصیدہ نگاری میں ایک نئے انداز کی بنیاد ڈالی، جس کا خاتمہ بھی انہی پر ہو گیا۔ اردو میں ان کے کل 4 قصیدے ملتے ہیں، جن میں سے 2 حضرت علی کی شان میں ہیں، جن سے انہیں بے پناہ عقیدت تھی، اور باقی 2 بہادر شاہ کی مدح میں ہیں۔ یہ زمانے کی تصنیف ہیں جب وہ مشکل گوئی سے قریباً کنارہ کش ہو گئے تھے۔ تو غالب کے قصائد کی سب سے نمایاں خصوصیت جو ہے وہ یہ ہے کہ ان میں مدح سے زیادہ تشبیہ پر زور ہے۔ حد سے بڑی ہوئی مدح کو وہ پسند نہیں کرتے تھے، اور انہیں فخر ہے کہ تشبیہ کے معاملے میں وہ بلند پایہ فارسی شعراء کے مد مقابل ہیں۔ غالب کے قصائد سے ان کی علمیت کا بھی اظہار ہوتا ہے، اور فن شعر میں ان کی مہارت کا بھی۔ قصیدہ نگاری میں انہوں نے وسائل شعری کا بھرپور استعمال کیا ہے۔ سودا کا زور، بلند آہنگی اور مبالغہ آرائی ان کے قصیدوں میں ناپید ہے، لیکن ان کا اصل کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے کسی کی پیروی نہیں کی، بلکہ اپنا راستہ آپ نکالا ہے۔ اور جیسا کہ غالب کا جو ہے وہ یہ تو ایک ان کا خاص انداز تھا کہ وہ عام روش پر چلنا جو ہے وہ پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ غالب چاہے غزل ہو اور چاہے وہ قصیدے کی بات ہو، تو وہ کیا عام جو ہے وہ راستے کو پسند نہیں فرماتے تھے، اور وہ اپنی شاعری کے لیے انہوں نے اگر مقاطب لکھے تو اس میں بالکل ایک نرالا انداز جو ہے وہ نکالا، اور انہوں نے وہ بھاری بھرکم القابات اور وہ بڑے بڑے لقب اور بہت جو پرتکلف گفتگو کو انہوں نے ایک عام اور بہت سادہ اور بڑی خوبصورت جو ہے وہ ایسے خطوط نویسی کی طرف وہ مائل ہوئے کہ وہ مقاطب میں ہی ان کا ایک الگ شان اور ایک نام پیدا ہو گیا۔ تو کیا ہے کہ وہ ایک عام راستے پر جو ہے وہ نہیں چلے، یہاں تک کہ وہ وبائے عام میں بھی مرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ تو اگر شاعری میں علمیت کی بات ہے تو وہ کہتے ہیں گنجینہ معنی کا طلسم اس کو سمجھیے، جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے۔ تو ایک طلسم تھا، ایک خزانہ ہے ان کی شاعری۔ تو وہ قصیدے کی بات ہے تو اس میں چاہے وہ کسی کی پیروی نہیں کرتے، وہ سودا کی بات ہے، وہ سودا کی علمیت کی بات ہے، بھاری بھرکم اصطلاحات کی بات ہے، مشکل ردیف قافیوں کی زمین کی بات ہے، تو انہوں نے کسی کی بھی پیروی نہیں کی، بلکہ اپنا الگ راستہ متعین کیا، اپنا ایک الگ نام پیدا کیا اور اپنا ایک الگ جو ہے وہ پہچان بنائی۔ تو غالب کے قصائد کا جو ایک قصیدے کا مطلب دیکھیے، ساز یک ذرہ نہیں فیض چمن سے بیکار، سایہ لالا بے داغ سویدائے بہار۔ دوسرا جو ہے وہ مطلب دیکھیے، ہاں ماہ نو سنے ہم اس کا نام، ہاں ماہ نو سنے ہم اس کا نام، جس کو تو جھک کے کر رہا ہے سلام۔ تو یہ جو ہے وہ ایک چاند کے جھکنے کو جو ہے وہ
وہ سلام کرنے کا ایک انداز سمجھ رہے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ ایک الگ اپنی کیفیت کا بیان کر رہے ہیں. تو یہ جو انداز تھا وہ غالب پر ہی شروع ہوا، اور انہوں نے اسی پر ہی ایک طرح سے یہ انداز کا اختتام بھی ہوا. اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور کے ساتھ ہی شاہی دور کا بھی خاتمہ ہو گیا اور انگریزی حکومت سارے ملک میں قائم ہو گئی. اب یہ ایک نیا دور ہے، ایک نیا سلسلہ شروع ہوا. غالب تک پہنچ کے جو ہے وہ قصیدے کا ایک باب ختم ہوا. اب ایک نیا جو ہے وہ تصویر کا رخ ہے کہ شاہی حکومت ختم ہو گئی اور انگریز کا راج ہو گیا. ہمارے بعض شاعروں نے انگریز حکمرانوں اور افسروں کی مدح میں بھی قصیدے لکھے، لیکن یہ سلسلہ زیادہ دنوں قائم نہیں رہا. شروع میں تو ان انگریزوں نے رسماً یا مصلحتاً ان قصیدوں کو پسند کیا، لیکن یہ مشرقی شاعرین کے مزاج سے جو ہے وہ کوئی خاص لگاؤ نہیں رکھتی تھی. بالآخر یہ سلسلہ ختم ہو گیا. چنانچہ نہ تو شاہوں کے دربار رہے، نہ قصیدوں کے قدردان. بقول ڈاکٹر سید محمد ہاشم کہ وہ ممدوحین جو اپنی مدح سننے کے جذبے سے زیادہ شاعر کے کمال فن کا صلہ عطا کرتے تھے، رخصت ہو گئے، جس نے ایوان قصیدہ کی عمارت کو متزلزل کر کے رکھ دیا. اب کیا تھا، قصیدہ نگاری نے ایک نیا رخ اختیار کیا اور بزرگان دین کی شان میں قصائد کہے جانے لگے. اس سلسلے میں جو ہے وہ محسن کاکوروی نے کا نام جو ہے وہ قابل ذکر ہے. محسن کاکوروی نے دینداری کے جذبے سے سرشار ہو کر کئی قصائد لکھے، لیکن قبول عام جو ہے وہ ایک آدھ جو ان کا قصیدہ بہت مشہور ہوا، اور سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل. تو یہ جو مصرع جس کا پہلا مصرع یہ ہے، وہ قصیدہ جو ہے وہ بہت ان کا مشہور ہوا. تو محسن کاکوروی جو ہے وہ ایک طرح سے بزرگان دین کی مدح میں لکھے جانے والے قصائد میں ان کا نام بڑا بلند ہے. تو محسن کا فن خوبیوں اور خامیوں کا بھی مجموعہ ہے، لیکن اس قصیدے میں جو میں نے ابھی جس کا ایک مصرع پڑھا، اس میں ان کی خوبیاں حاوی نظر آتی ہیں. ماحول سراسر ہندوستانی ہے اور الفاظ میں غضب کی مٹھاس پائی جاتی ہے. اردو قصیدے کی تاریخ میں یہ بالکل ایک نیا موڑ ہے. یہاں ہندوستان کے مقامی عقائد اور اسلام کا دلکش امتزاج نظر آتا ہے. یہ سلسلہ جاری رہتا تو شاید قصیدے اور نعت کی تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوتا، مگر محسن خود ہی اس انداز کے موجد ہیں اور خود ہی خاتم. یہ انداز ان کے ساتھ ہی ختم ہو گیا. اس کے بعد جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ عزیز لکھنوی نے بھی چند قصیدے کہے، اور ان میں سے چند قصیدے بہت اچھے بھی رہے اور پسند بھی کیے گئے، مگر وہ سامعین کی توجہ حاصل نہ کر پائے. منیر شکوہ آبادی بھی اس سلسلے کا ایک اہم نام ہے. ان کے یہاں تصنع زیادہ ہے اور علمیت کے اظہار نے قصیدوں کو مشکل بنا دیا ہے. دراصل قصہ یہ ہے کہ غالب کے بعد اگر دیکھا جائے تو قصیدہ نگاری کی تاریخ میں کوئی بھی قابل ذکر نام نہیں ہے سوائے محسن کاکوروی کے. تو ان کا نام جو ہے وہ قصائد میں غالب کے بعد اہم ہے. اس کے بعد پھر قصیدہ نگاری کی دنیا میں سناٹا ہو گیا اور قصیدہ کی صنف زوال پذیر ہو گئی. قصیدے کا زوال جو ہے وہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے انکار ممکن نہیں، کیونکہ قصیدہ جس خاص مقصد کے ساتھ جوڑ دیا گیا تھا، بدلتے وقت کے ساتھ وہ حالات نہ رہے، وہ لوگ نہ رہے، وہ صاحبان جاہ و ثروت نہ رہے، وہ محفلیں نہ رہیں، اور نہ ہی ویسے قصیدہ گو پھر رہے. نہ قصیدے لکھے گئے، نہ جب لوگ نہیں تھے تو قصائد کیسے لکھے جاتے، کون داد دیتے اور کون انعام و اکرام سے جو ہے وہ نوازتے.
تو وہ ماحول نہ رہا، وہ وقت نہ رہا، تو قصیدہ چونکہ وہ خاص ایک مزاج سے جڑ گیا تھا، تو اس وجہ سے وہ بہت تیزی کے ساتھ زوال کی طرف بڑھنے لگ گیا۔ لیکن یہ بھی تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ اس صنف میں بڑے امکانات پوشیدہ ہیں۔ جو پہلے میں اپنے لیکچر سے کہہ رہی ہوں کہ غلطی یہ ہے کہ اس کو غلط رنگ سے دیکھ لیا گیا اور اس کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ تو جو امکانات پوشیدہ ہیں، جیسے اگر خلوص دل اور ذاتی اغراض سے بلند ہو کر عالم انسانیت کے محسنوں اور دنیا کی عظیم ہستیوں کے قصیدے کے ذریعے عزت افزائی کی جائے تو کیا عجب کہ یہ شاندار صنف سخن دوبارہ سے پھر جی اٹھے اور اپنے شان و شکوہ اور بلند آہنگی سے ایک بار پھر ادب میں تہلکہ مچا دے۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ صنف کو ختم نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے مزاج کو تبدیل کر دینا چاہیے، اور اس صنف کے دامن میں جو موضوعات کا ایک تنوع اور ایک بہت بڑا خزانہ اور امکانات کا خزانہ پوشیدہ ہے، اس کو استعمال میں لایا جائے، اور اس کو جو ہے وہ عظیم ہستیوں کے قصائد کی طرف اگر بڑھا جائے تو ادب میں ایک بار پھر دوبارہ سے یہ صنف جو ہے وہ زندگی پا سکتی ہے۔ تو عزیز طلباء، آپ نے قصیدے کی صنف، اس کے مفاہیم، اقسام، اجزائے ترکیبی کے بعد آغاز دکن سے شروع ہونے والے قصیدے کے سفر کو، اس کے تکمیلی مرحلے تک جانا اور اس کے بارے میں پڑھا۔ امید ہے کہ آپ قصیدے کی صنف سے مکمل آگہی حاصل کر لی ہوگی اور اب آپ کو اس کی تفہیم میں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں، اس لیکچرز کے سلسلے میں ہم قصیدے کے ہی حوالے سے مرزا محمد رفیع سودا کا جو ہے وہ قصائد کو دیکھیں گے اور ان کی قصیدہ گوئی پر ہم تحقیقی و تنقیدی جائزہ لیں گے اس کا۔ تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان۔